پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چلی کے ساحلی سمندر پر پیسیفک اوشن میں اگر ارتھ کے آر پار سوراخ بھی کیا جائے تو اب بھی وہ سوراخ ارتھ کی دوسری سائیڈ پر پیسیفک اوشن نہیں نکلے گا۔ چیٹ بردر کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشنز پائے جاتے ہیں۔ ان 5 اوشنز میں سے سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کہلایا جاتا ہے اور یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 4 اوشنز ہٹا کر صرف اگر پیسیفک اوشن کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری پوری دنیا کی تمام پہاڑوں، ریگستان، جنگلات اور آئی لینڈ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشن میں صرف چند آئی لینڈز ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس عالی شان سمندر کے مقابلے میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ وہ آئی لینڈز ہیں جن میں سے زیادہ تر کسی انسان نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈنے کا چانس لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر اس پیسیفک اوشن میں گم گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں تک نہیں بلکہ پورے 438 ڈیز تک۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جو سیلویڈر ایلیورینگا نامی ایک شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں پورے 438 دن گزارے اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ اکیلا زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں کوسٹا ایزول میں جوس ایلیورینگا نامی یہ شخص رہتا تھا۔ جوس اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والے دن جوش اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلی سٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کر جانے والے جوش کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 دن اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتار میں بھگاتے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا گھنونا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کی ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی اور اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ جوش ایلیورینگا اور اس کا ساتھی اب بھی اسی شوق میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے کل کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور ان کو پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوش اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوش کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی اسپاٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔
یعنی جوش الفینگا اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب 1% سے بھی کم ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک بوتلز میں جمع کرنا شروع کر دیا اور پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں بڑھتی تھی تب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ آخرکار جوش الفینگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائیڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جورج کے پاس کوئی نہیں تھا، اور وہ چاروں طرف گھرے اس سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق اب جوش پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا، اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتے ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، اور اس دوران جوش نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہو چکا تھا۔ ایک دن جوش کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ تھی جو وہ دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس جاگنے لگی۔ جوش کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کرو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زندہ رہنے کی 0% چانس پھر سے ہو گئے۔ امیجن کریں کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک دن موت سے لڑنے کے بعد جب آخرکار جان بچانے کا آسرا ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا۔ 11 مہینوں کے بعد جوش اپنی چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ریسٹ بچی تھی۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جب قسمت جوش پر مہربان ہو گئی۔ 31 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد، جوش نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی کہیں اس سے مس نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوش نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا، اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 ڈیز میں جوش کا پہلی بار کسی اور انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈ کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ایبون ایٹول کہا جاتا ہے، اور یہ آئی لینڈ جوش کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی جوش کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈاٹ جتنے آئی لینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر جوش سے یہ آئی لینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا سٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا، جو آئی لینڈ سے بھی 5000 کلومیٹر مزید دور ہے۔ وہاں سے جوش کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اس کو گھیر لیا۔ جی ہاں، واپس پہنچنے پر جوش نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن جوش پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے جوش کے مطابق سوسائیڈ کیا تھا۔ امید ہے جیٹ برزر کی ویڈیو آپ لوگ لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔